السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارجمند معروف سے بات کرنے کے لیے بہت زیادہ بے چین نظر آ رہی تھی۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی وہ خود معروف کے کمرے میں پہنچ گئی۔ معروف رات زیادہ دیر تک جاگنے کی وجہ سے خلاف معمول سورج نکلنے کے بعد تک سوتی رہی۔ جب ارجمند نے اسے اٹھایا تو وہ ندامت کے لہجے میں کہنے لگی، معاف کرنا بی بی، اب تو میری نیندوں پر بھی آپ کا قبضہ ہو گیا۔ رات بھر آپ ہی کے خواب دیکھتی رہی۔ تم نے کیا دیکھا ماہرخ؟ ارجمند نے پرجوش لہجے میں پوچھا۔ یہی کہ آپ کو ایسے خواب نہیں دیکھنے چاہیے۔ ماہرخ ہر حال میں اپنی آقا زادی کو اس عذاب سے بچانا چاہتی تھی۔ تمہارے اور شہزادے خرم کے درمیان بہت فاصلے ہیں۔ میں رات بھر ان فاصلوں کے متعلق غور کرتی رہی ہوں، مگر یہ فاصلے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ کیسے فاصلے؟ ارجمند نے بڑی معصومیت کے ساتھ پوچھا۔ وہی جو میرے اور آپ کے درمیان حائل ہیں، ماہرخ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرے اور تمہارے درمیان تو کوئی فاصلہ نہیں۔ ارجمند کی سادہ لوہی اسی طرح برقرار تھی۔ آپ آقا زادی ہیں اور میں ایک ملازمہ۔ ماہرخ بہت محتاط ہو کر بول رہی تھی کہ کہیں ارجمند کا دل نہ ٹوٹ جائے، مگر پھر بھی وہ حقائق بیان کرنے پر مجبور تھی۔ اگر کوئی ملازم آپ کا رشتہ مانگے تو پھر آپ اسے کیا جواب دیں گی؟ کیا آپ اسے اپنی زندگی کا رفیق بنا لیں گی؟ ماہرخ کے سوال پر ارجمند کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اب اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ فاصلہ کسے کہتے ہیں۔ ارجمند نے چند لمحوں میں اس بلند دیوار کو دیکھ لیا تھا جو اس کے اور شہزادہ خرم کے درمیان سر اٹھائے کھڑی تھی۔ آپ کے باپ اور دادا شہزادہ خرم کے باپ شہنشاہ جہانگیر کو اس طرح سلام کرتے ہیں کہ ان دونوں کے سر سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ شہنشاہ جلال الدین اکبر نے رسم سجدہ کی بنیاد ڈالی تھی اور جہانگیر نے بھی اس رسم کو برقرار رکھا تھا۔ بڑے سے بڑا درباری جب شہنشاہ کے حضور پہنچتا تو اسے اپنے حکمراں کو اس طرح سجدہ کرنا پڑتا تھا جیسے وہ بندگی کی رسم ادا کر رہا ہو۔ ارجمند کے گلاب جیسے چہرے پر مایوسیوں کا دھواں پھیلتا جا رہا تھا۔ میری معصوم آقا زادی، آپ شہنشاہوں کو نہیں جانتے، ماہرخ نے بڑے کربناک لہجے میں کہا۔ انہوں نے اپنے آپ کو خدائی کے درجے پر فائز کر لیا ہے۔ ان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ہم جیسے انسان سجدے پر مجبور کر دیے جاتے ہیں، اور اکثر لوگوں کے سجدے تو قبول بھی نہیں ہوتے۔ پھر کیا ہوگا ماہرخ؟ یہ کہتے کہتے ارجمند کی غلافی آنکھوں میں آنسو چھلک اٹھے۔ منزل تلاش کرنے کی بجائے اسی راستے سے اپنے گھر کی طرف لوٹ آؤ۔ ماہرخ نے ارجمند کو ترک محبت کا مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ ابھی وقت بھی ہے بی بی، اور تمہارے قدموں میں اتنی طاقت بھی ہے کہ واپس آ سکتی ہو۔ نہیں ماہرخ، میرے قدم جواب دے چکے ہیں۔ ارجمند واپس جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ میں اس راستے پر ہی سفر کروں گی۔ اب مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ ماہرخ گھبرا گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ معصوم سی لڑکی عشق کی راہ گزر پر انتہا تک چلی گئی ہے۔ ماہرخ نے ارجمند کا دامن پکڑ لیا۔ میں آپ کو تنہا جانے نہیں دوں گی۔ آپ شوق سے یہ خواب دیکھیں، مگر ہوش مندوں کی طرح۔ اگر آپ کے لیے میری زندگی بھی کام آ جائے تو میں اس قربانی سے گریز نہیں کروں گی۔ ماہرخ کی التجا پر ارجمند رک گئی اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پہلے آپ شہزادہ خرم کی آنکھوں میں اپنا مقام تلاش کریں۔ ماہرخ نے ارجمند کو دوبارہ بٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ کس طرح؟ ارجمند نے پریشان ہو کر پوچھا۔ کیا میں خود ان کے سامنے چلی جاؤں اور اپنے جذبوں کا اظہار کر دوں؟ نہیں، اس طرح تم شہزادے کی نظروں سے گر جاؤ گی۔ ماہرخ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ پہلے شہزادے خرم کا سامنا کرو، مگر دور سے، ایک مخصوص فاصلے کے ساتھ۔ پھر یہ دیکھو کہ تمہیں سامنے پا کر تمہارے محبوب کے چہرے پر کیسے رنگ ابھرتے ہیں۔ میں انہیں کیسے دیکھ سکتی ہوں ماہرخ؟ یہ کہتے کہتے
ارجمند کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا، یہ آنکھیں تو ان کے روبرو اٹھتی ہی نہیں۔ ارجمند یکا یک بدحواس نظر آنے لگی تھی۔ پھر اس نگرانی کی خدمت میرے لیے چھوڑ دیجیے، ماہ رخ نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر اس کی مسکراہٹ میں شگفتگی نہیں تھی۔ ماہ رخ کو یہ باتیں کرتے وقت اپنا محبوب شہزادہ پرویز اور اس کی بے وفائی یاد آ رہی تھی۔ ارجمند جوش جذبات میں ماہ رخ سے لپٹ گئے۔ تم میری کتنی ہمدرد ہو۔ ارجمند کی آواز میں عجیب سا ارتعاش تھا۔ خدا کرے کہ تم بھی بہت جلد اپنی منزل سے ہمکنار ہو جاؤ، مگر اس کے بعد ہمیں نہ بھول جانا۔ اپنی رازدار کی طرف سے حوصلہ افزا جواب پا کر وہ کسی شرابی کی طرح سرشار نظر آ رہی تھی۔ اب ماہ رخ اپنی آقا زادی کو کیا بتاتی کہ وہ منزل کے قریب جا کر بھی ناکام لوٹ آئی ہے اور محرومیوں کے گرد و غبار میں گم ہو کر رہ گئی ہے۔ شکستہ دل اور ناکام آرزو ہونے کے باوجود وہ ارجمند کی خوشیوں میں شریک ہونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میں انہیں کہاں دیکھوں گی؟ یکایک ارجمند نے چونک کر پوچھا۔ کل شہنشاہ جہانگیر تمام شہزادوں، وزیروں اور امیروں کے ساتھ مینا بازار تشریف لائیں گے۔ اس موقع پر تم ان کی آنکھوں کو دوبارہ دیکھ سکو گی، جن کے طلسم میں تمہارے ہوش و حواس بھی کھو گئے ہیں اور نیندیں بھی۔ ارجمند رقص کے سے انداز میں واپس چلی گئی اور ماہ رخ بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ دعا کرنے لگی، اے میرے خدا، اس معصوم لڑکی کو میری طرح آتش فراق میں نہ جلانا۔ میں تو تیری مفلس و حقیر مخلوق تھی، اس لیے جھلس کر رہ گئی، مگر یہ امیر زادی اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے گی، جل کر خاک ہو جائے گی، اور پھر یہ خاک پریشاں اس کی ذات کو دنیا کی نظروں میں تماشا بنا ڈالے گی۔ جس شہزادے نے ایک حسین دوشیزہ کی دنیا میں ہلچل مچا دی تھی، وہ 5 جنوری 1592 عیسوی کو لاہور میں پیدا ہوا تھا۔ یہ شہزادہ خرم کی پیدائش سے کئی سال پہلے کا واقعہ ہے۔ مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر کی فتوحات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، مگر اس کی ایک بیوی سلطان سلیمہ بیگم کی اداسیوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ اکبر اپنی اس محبوب بیوی کے عیش و آرام کا بہت خیال رکھتا تھا۔ انتہائی قیمتی لباس اور نایاب زر و جواہر کی کثرت نے سلیمہ بیگم کے ظاہری حسن کو بڑھا دیا تھا، لیکن دل کی دنیا روز بروز ویران ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن خلوت میں سلیمہ بیگم نے اکبر سے کہا، ذل الہی، اگر خودکشی مذہباً جائز ہوتی تو میں اب تک آپ کا بخشا ہوا کوئی قیمتی ہیرا کھا کر موت کی گہری نیند سو چکی ہوتی۔ اکبر سلیمہ بیگم کے درد سے بخوبی واقف تھا۔ بے اولاد ہونے کا غم اسے کسی شمع کی مانند لحظہ بلحظہ پگھلائے جا رہا تھا۔ اکبر نے اس سلسلے میں ہندوستان کے گوشے گوشے سے بہترین ویدوں اور حکیموں کو طلب کیا تھا۔ شروع میں ان مایا ناز معالجوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، مگر تقدیر کے آگے ان سب کی تدبیروں نے شکست فاش کھائی تھی۔ پھر ایک دن تمام طبیبوں نے بیک زبان ہو کر کہا، اگر ذل الہی چاہیں تو ہم سب کے سر قلم کر سکتے ہیں کہ اپنے اپنے دعوے میں ہم سب انتہائی جھوٹے ثابت ہوئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر خدا ہی اپنا فیصلہ بدل ڈالے تو ملکہ عالیہ کی اولاد پیدا ہو سکتی ہے، ورنہ طبی تجزیہ کہتا ہے کہ ملکہ عالیہ قدرتی طور پر بانجھ ہیں اور اس بیماری کا علاج کسی حکیم کے پاس موجود نہیں۔ یہ سن کر اکبر کا چہرہ بھی اتر گیا تھا اور اس نے بجھے دل کے ساتھ حکیموں کو انعام و اکرام دے کر رخصت کر دیا تھا۔ پھر جب سلیمہ بیگم کی اداسیاں حد سے بڑھیں تو شہنشاہ اکبر نے ملک کے نامور نجومیوں کو تنہائی میں طلب کر لیا۔ تمام نجومی اپنی اپنی پوتھیاں یعنی کتابیں وغیرہ کھول کر بیٹھ گئے۔ بہت دیر تک کاغذات پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچنے کے بعد تمام جوتشیوں نے متفقہ طور پر دبے لفظوں میں اعلان کر دیا، ستاروں کا کوئی کران اور کوئی نظر مہارانی کے حق میں نہیں ہے۔ ہمارا گیان یہی کہتا ہے کہ اگر انہونی ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ ہونی یہی ہے کہ ملکہ عالیہ بے اولاد رہیں گی۔ ایک بار پھر محرومی کے احساس نے سلیمہ بیگم کے گلابی چہرے کو دھوئیں کا ہم رنگ بنا دیا۔ جب بوڑھے اور تجربہ کار نجومی اپنی اپنی پیش گوئیاں کر چکے تو نسبتاً ایک جوان جوتشی ہرگو بند نے شہنشاہ اکبر
اور ملکہ سلطان سلیمہ بیگم کے آگے سر جھکاتے ہوئے کہا، میں یہ بات جانتا ہوں کہ ستاروں کی کوئی نظر مہارانی کے حق میں نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ ہی مجھے میرا علم یہ بھی بتاتا ہے کہ بہت جلد ایک انہونی ہو کر رہے گی اور ملکہ عالیہ ایک ایسے بچے کو گود لے لیں گی جس کی قسمت کا ستارہ بہت عروج پر ہوگا، اور وہی بچہ آگے چل کر پورے ہندوستان کی قسمت کا مالک ہوگا۔ ہرگوبند کی پیش گوئی بڑی عجیب تھی۔ دوسرے پیشہ ور نجومیوں نے ہرگوبند کی مستقل بینی پر شدید طنز کیے، مگر وہ اطمینان سے بیٹھا رہا۔ وقتی طور پر سلیمہ بیگم ہرگوبند کے الفاظ سے بہل گئی، اور اکبر بھی خوش ہو گیا کہ شریک حیات کے احساس محرومی نے خود اسے بھی فکر و تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ پھر کوئی 2 سال بعد وہ انہونی ہو کر رہی۔ جہانگیر نے 1556 عیسوی میں مارواڑ کے راجہ اودے سنگھ کی لڑکی راج کماری مانمتی سے شادی کی تھی۔ مانمتی کو عرف عام میں جگت گوسائیں کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ مانمتی بھی گزشتہ 35 سال سے بے اولاد تھی۔ مانمتی کے بارے میں بھی درباری نجومیوں کی یہی پیش گوئی تھی کہ اس کی گود ہری نہیں ہو سکتی۔ شاہی طبیب بھی اتفاق رائے سے یہی کہتے تھے کہ مانمتی اپنے بعد اپنا کوئی وارث نہیں چھوڑے گی۔